محفل سجا سرکار کی اگر تو سمجھ آتی ہے تو سبحان اللہ اگر چاہے تو اپنا بھلا محفل سجا سرکار کی بھر جائے گا کاسا تیرا تو محفل سجا سرکار سبحان اللہ ہوگا کرم لجپال کا ارے دیدار دیں گے مصطفیٰ ہوگا کرم لجپال کا دیدار دیں گے مصطفیٰ آ جائیں گے خیر الورا تو محفل سجا سرکار کی سبحان اللہ تو محفل سجا سرکار کی کہ میں گدائے دیار نبی ہوں میں گدائے میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے تو میرے مولا تو مالک رازق اور خالق ہے میرا سبحان اللہ میرے مولا تو مالک رازق اور خالق ہے میرا میرے مولا تو مالک رازق اور خالق ہے میرا بس اس لیے میں تجھے مانتا ہوں میرے مصطفیٰ کا خدا ہے 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 مطلب پھر کہنے بھی تو میرے مصطفیٰ کا میرے مصطفیٰ کا خدا ہے اس جو اتنے اشعار میں نے پیش کی ہیں کہ بلا مفتی صاحب نظر کرتا ہوں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے ان کا سایہ اللہ دل کے اندر رکھے عشق و محبت صلی اللہ علیہ بہت خوش بختی ہے اتنے عظیم مقرر جو ہے وہ ہمارے دلنا موجود ہیں سبحان اللہ شہنشاہ غسل برا میں آپ سے کچھ اس طرح سنیں گے آپ تمام محبت صلی اللہ علیہ کا جواب دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری یا علی میلاد النبی زندہ باد قاضی شریف زندہ باد حضرت علامہ مفتی محسن قاضی صاحب زندہ باد سبحان اللہ اتلا ایک مرتبہ سارے دوست محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا سا آپ آگے تشریف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین سبحان اللہ سبحان اللہ والصلاة والسلام على صاحب الكوثر سبحان اللہ وعلى آلہ خصوصا على الإمامين الطيبين الطاهرين سبحان اللہ الحسن والحسين سبحان اللہ وعلى أصحابه خصوصا على الشيخين والسهرين سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى أولياء أمته خصوصا على غوث الثقلين سبحان اللہ سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أهل به لغير الله سبحان اللہ وقال الله تعالى في موضع آخر وحسن أولئك رفيقا سبحان اللہ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب أشعث أغبر لو اقسم علی اللہ لأبره سبحان اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہم تمترون وبہم تنصرون وبہم تنصرون سبحان اللہ سبحان اللہ وبہم ترزقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول في أمتي رجل سبحان اللہ يقال له صلة سبحان اللہ يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا سبحان اللہ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
یک زمانہ صحبت با اولیاء سبحان اللہ بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا بزرگوں کی صحبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے سبحان اللہ بزرگوں کی صحبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے سبحان اللہ نہ تو مسجد نہ کلیسا نہ صنم خانے میں ہے نہ تو مسجد نہ کلیسا نہ صنم خانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے سبحان اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وابتغوا اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے سبحان اللہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے اللہ دے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا علی زندہ نہ تو مسجد نہ کلیسا نہ صنم خانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ اور اللہ اللہ کیا مزہ اللہ اللہ کا مزہ اور اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے سبحان اللہ رحمتوں کی بارشیں ہوں فیض کا دریا میں رحمتوں کی بارشیں ہوں فیض کا دریا میں ورنہ پھر در پہ تیرے سبحان اللہ ورنہ پھر در پہ تیرے کیا فائدہ سبحان آنے اللہ سبحان بلا تشمت بی الاعداء دشمن نہ ہسا خیرات عطا معزز مکرم علماء اہل سنت اور برادران ملت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حد تعریف اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بے حد و حد درود و سلام کے بعد آج کی یہ محفل کا عنوان حضور غوث الورا سبحان اللہ سبحان اللہ غوث اعظم محبوب سبحانی سبحان اللہ قطب ربانی سبحان اللہ شہباز لامکانی قندیل نورانی سیدنا محی الدین عبد القادر سبحان اللہ جیلانی بغدادی الحسنی الحسینی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا سے منسلک ہے سبحان اللہ اسی بارے میں ایک بنیادی بات جو عام طور پر دوسرا فریق سبحان اس اللہ آیت کو بطور استدلال پیش کر کے ایک غلط عقیدہ غلط نظریہ پیش کرنے کی جسارت کرتا ہے سبحان اللہ فقیر نے پہلے وہی آیت اسی آیت کا ایک حصہ ایک جملہ تلاوت کیا سبحان اللہ وہ ہے وما اوہلا بہی لغیر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فریق آخر اسی آیت کو لے کر بنیاد بیس اسی آیت کو بناتے سبحان ہوئے اللہ سبحان اللہ ریت کی دیوار پہ اپنے عقیدے کی بلڈنگ سبحان اللہ قائم کرنے کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبحان اللہ بیس بنیاد اسی آیت کو بنا کر ریت کی دیوار تیار کر کے بلڈنگ بنانا چاہتا ہے سبحان اللہ تو ریت کی دیوار پہ کبھی بلڈنگ قائم ہو سکتی نہیں تو اسی طرح اس آیت کو بطور استدلال پیش کر کے غلط عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے مگر جس طرح ریت کی دیوار پہ کمرہ نہیں بن سکتا اس آیت کی بنیاد پر اس کا غلط عقیدہ نظریہ بھی قائم نہیں ہو سکتا توجہ چاہوں گا فیصلہ آپ پہ سبحان اللہ فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا میں کوئی ویوز نہیں دوں گا میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا
جو فریق آخر آیت پڑھ کے بطور استدلال پیش کرتا ہے، میں نے بھی وہی آیت پڑھی، میں نے اور کوئی نہیں پڑھی، کہ وہ کہتے ہیں اس کا عقیدہ ہے کہ یہ جی 11ویں کی نیاز حرام، 11ویں جائز نہیں، دودھ حرام، شیرنی حرام، نیاز والی جو بھی شے ہے حرام، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ آیت ہے۔ کیا آیت ہے؟ یہی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والی حرام چیزوں کا بیان کیا، اسی میں ایک یہی چیز اللہ نے بیان فرمائی، سبحان اللہ، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے۔ توجہ میرا مسلمان ہے، سبحان اللہ، آپ کی توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کہہ دیا یہ حرام ہے تو تم کہتے ہو حلال ہے، بھی کیسے نہیں؟ اس کا معنی یہی ہے، یہ آیت پڑھتا ہے کہ یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، تو وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، تو اللہ نے فرما دیا کہ جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس چیز پہ بابا غیر اللہ کا نام آ جائے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی چیز پہ غیر اللہ کا نام اللہ کے نام کے علاوہ آ جائے وہ شے حرام ہے۔ تو کھانا تو تھا، معقولات ہو، مشروبات ہو، جو بھی ہے کھانے پینے کی اشیاء چیزیں، تو اس پہ کہتے ہو یہ 11ویں والے کا ہے تو یہ چیز حرام ہو گئی، قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میرا موقف نہیں ہے، اس کا میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں ابھی، سبحان اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام۔ تو کھیر پہ، دودھ پہ، شیرینی پہ، کھیرنی پہ، چاول پہ 11ویں والے کا نام آ گیا، یہ چیز خود بخود آٹومیٹکلی حرام۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ شے حرام، تو اس لیے ثابت ہے قرآن سے، اسی آیت سے ثابت ہے کہ یہ چیزیں سب حرام، یہ اس کا موقف ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی سرجری کرنا چاہتا ہوں، آپریٹ کرتا ہوں، آپریشن کرتا ہوں، آپ کو حقیقت تک لے جاتا ہوں، پھر آپ کے ویوز بعد میں لوں گا، پہلے ابھی سنیں توجہ سے۔ یہ اس کا فارمولہ آ گیا، قرآن نے پیش کر دیا نا، قرآن نے کہا ہے جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کی جتنا اشیاء ہیں کیا سب پہ اللہ کا نام آتا ہے؟ نہیں، فار دی ایگزامپل، یہ میرے پاس ایک موبائل ہے، ٹھیک ہے نا، تقریباً ہر ایک کے پاس ہوگا، یہ موبائل کس کا؟ آپ کا ہے؟ اللہ کا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اسی طرح قبلہ حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے، مولانا صاحب نے، امام مسجد حاضہ نے یہ گھڑی پہنی ہوئی ہے، اب لے لو، اس سے کہتے اللہ کی ہے، مجھے دیں، قسم، کیونکہ اللہ کا، یہ اللہ کی ہے، کس کی ہے؟ کس نے پہن رکھی ہے؟ قاری صاحب، قاری صاحب نے پہنی، تو پیسے پیمنٹ قاری صاحب نے دی تھی یا نہیں دی؟ تو خریدی تھی، تو آپ کوئی پوچھے کہ گھڑی کس کی ہے؟ یہاں پڑی ہو فارغ ایگزامپل، یہاں گھڑی رکھ گئے، بھول گئے حضرت صاحب، تو آپ کہیں گے جی گھڑی کس کی ہے؟ حضرت صاحب چونک اٹھیں گے، تلاش کریں گے، کہیں گے نہیں گھڑی میری ہے، گھڑی میری ہے، تو گھڑی پہ کس کا نام آیا؟ یہ چیز حرام۔ تو فارمولہ تو قرآن نے، آپ نے خود پیش کیا ہے، تجزیہ کرو ذرا ٹھنڈے دل سے، سبحان اللہ، کسی پہ کیچڑ نہیں، نہ کیچڑ نہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، یہ موبائل محسن کا، یہ حرام، وہ گھڑی حافظ صاحب کی، حافظ صاحب کی گھڑی اس پہ حرام۔ اچھا، باہر دکان پہ جاؤ، مکان ہے ساتھ، محلہ ہے پورا، محلہ شکھڑی، ٹھیک ہے نا، یہ ساتھ میں دکانیں ہیں نا باہر، یہ پہلی دکان کارنر والی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بولو تو سی، اب چپ نہیں رہے آپ، اچھی بات نہیں ہے، کس کی ہے جی؟ قیوم کشائی کی، عبد القیوم کشائی کی، تو یہ دکان حرام۔ یہ مکان کس کا ہے سامنے والا؟ اگر کہتے ہو تو پھر ثابت میں کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں تو ہنسی سے سب کچھ بیان کرتا ہوں۔ یہ کس کا ہے مکان جی؟ نذیر احمد صاحب کا۔
تو یہ مکان ان پہ حرام، جو غیر اللہ کا نام آ گیا۔ فارمولہ آپ نے دے دیا، عمل ہم نے شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، فارمولہ آپ نے دیا، پریکٹیکل ہم کر کے بتا رہے ہیں، اب بتاؤ جو ہے میرے یارو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ موٹر سائیکل کس کی ہے جی؟ اونر نیم، مالک کا نام، اونر نیم ہوتے ہیں نا بک میں، مالک ملکیت، تو کس کا نام لکھا ہے؟ اللہ کا لکھا ہے، شاہد بھائی کا لکھا ہے، تو یہ شاہد کے لیے حرام۔ اللہ کا نام آگے شاہد اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ کا نام جس چیز پہ آئے گا وہ ہو جائے حرام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ شال گرم کپڑا کس کا ہے؟ یہ کیپ آپ نے پہنی ہے، اس پہ آپ کا نام آیا ہے، اللہ کا نام آیا، آپ کا نام آیا، تو فارمولہ تو وہ ہے نا کہ جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ شے حرام، نام صرف اللہ کا لیا جائے، غیر اللہ کا نام آنے سے چیز ہو جاتی ہے حرام۔ تو اچھا باہر سے آپ لائے حضرت صاحب کے لیے کھانا، جو قاری صاحب ہیں ابھی تک کھانا نہیں کھایا، تو چلو آپ کھانا لے کے حضرت صاحب کے لیے آ رہے اور راستے میں کسی نے پوچھ لیا یہ کھانا کس کا ہے؟ حضرت صاحب کا، امام صاحب کا، قاری صاحب کا، حافظ صاحب کا، حضرت صاحب کا، مولانا صاحب کا، محسن صاحب کا، خادم مسجد کا، تو یہ خادم مسجد اللہ ہے یا غیر اللہ؟ امام اللہ ہے یا غیر اللہ؟ تو اس کھانے پہ بھی نام کس کا آیا؟ غیر اللہ کا، یہ کھانا بھی حرام۔ سبحان اللہ، میں تو دعوت دی رہا ہوں، سبحان میں اللہ، کیچا نہیں چاہتا، اللہ کی قسم میں کیچا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، محاکتر یا سمجھو یا سمجھاؤ، یا قائل کرو یا قائل ہو جاؤ، سبحان یا اللہ، اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو گئی جائے۔ سبحان یہ تو اللہ، سیدھی سی بات ہے، کون سے چکر والی بات ہے، یہ تو سیدھی سادھی سی بات ہے نا۔ اس سے آگے چلو، ناراض نہیں ہونا۔ یہ بیوی کس کی؟ میں نے پہلے کہہ چکا، بتائے چپ نہیں کریں، غیر اللہ کی ہے یا اللہ کی ہے بیوی؟ معاذ غیر اللہ کی ہے تو بیوی اس پہ حرام، تو غیر اللہ کا نام آ گیا۔ فارمولہ میں نے نہیں دیا، فارمولہ آپ نے جو پیش کیا ہے، میں اس کا تجزیہ کر رہا ہوں، آپریٹ کر رہا ہوں، سرجری کر کے ایک حقیقت تک لے جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مانو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ بیٹی کس کی؟ یہ ماں کس کی؟ اللہ کی، پھر وہ بات کہاں گئی، قرآن کہاں گیا؟ پھر قرآن کے منکر بنتے ہو۔ اگر 11ویں والے کی بات آ جائے تو پھر تو حرام ہو جاتی ہے نا چیز، نہ 11ویں کی نیاز آ جائے، لنگر کی بات آ جائے تو اس نام پہ کسی غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ چیز تو ہو جاتی ہے نا حرام۔ قربانی کا جانور لینے جاتے ہو، کبھی لیا ہے، چانس ملا ہے؟ اچھا وہاں جا کر جب لے کے آ رہے ہو تو راستے میں کسی نے پوچھ لیا یہ کس کا ہے، کس نے لیا ہے، اس کا بھی موجودہ پریشنٹ آنر ہو موجود ہے، اس کا مالک کون ہے؟ جو لے کے آ رہا ہے وہی کہہ رہا ہے میں نے لیا، میرے ہے۔ اچھا وہ جانور بھی حرام، بڑا جانور آپ نے لیا، اس میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7، تو پہلا حصہ بھی اللہ کا، دوسرا بھی اللہ کا، تیسرا بھی اللہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 حصے اللہ کے، ایسے چلتے ہیں۔ ابھی کہتے سنا ہے کسی سے تو پھر چکر کیوں دیتی ہو؟ وائی ریشن بتاؤ، سبب بتاؤ، علت بتاؤ۔ ایک جانور پہ 7 آدمی، 7 کا نام آتا ہے نہیں آتا؟ 7 کا نام آتا ہے نا، جانور پہ، بڑے جانور پہ 7 آدمیوں کا نام آ جاتا ہے۔ اچھا ایک کا نام بھی آتا ہے، ایک پہ 7 کا نام بھی آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 7 غیر اللہ جمع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، 7 غیر اللہ کا نام ایک جانور پہ آ جاتے ہیں، آیا یا نہیں آیا؟ اچھا جب ذبح کرتے ہو، ذبح کرنے سے پہلے، ذبح کرنے سے جانور قربانی والا جانور ذبح کرنے سے پہلے، بیفور ٹائم، ذبح سے پہلے، کاٹنے سے پہلے، بنانے سے پہلے کیا
کہتے ہو بھی اس میں دعا مانگتے ہو نا اللہم تقبل من فلان و 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 من فلان. سبحان اللہ. ساتھوں جن کا نام جو حصے دار ہیں ان کا نام لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ لیتے ہیں. اچھا ذبح کے بعد پھر جب گوشت ڈیوائیڈ ہوتا ہے تقسیم ہوتا ہے کچا گوشت ہے تو اس پہ بھی نام آتا ہے کہ کس کا ہے اٹھاؤ یار اس کو بلاؤ میں کیا بلاؤ کہ نا اس کی اتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک لینے نہیں ہے اس کو بلاؤ یہ اس کا حصہ ہے یہ اس کا گوشت ہے یہ اس کا حصہ ہے یہ اس کا گوشت ہے پھر یہ بھی حرام. سبحان اللہ. پھر کہاں گیا تمہارا اسلام؟ پتہ نہیں اسلام آباد چلا گیا. اگر ڈھونڈو تو صحیح یہ کیا ہے یہ کیا ہے مجھے سمجھاؤ مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی. سبحان بولتا ہوں آپ سے یہی آیا کسی کا یہی مفہوم ہے تو سمجھا دو مجھے اللہ کی قسم میں ماننے کو تیار ہوں. ہو سکتا ہے پوری دنیا میں دیکھ لو کار کو دیکھ لو مکان کو دیکھ لو پلاٹ کو دیکھ لو درخت کو دیکھ لو کوئی بھی شے کھانے کی ہو پینے کی ہو معقولات ہو ملبوسات ہو مشروبات ہو مسمومات ہو مسموعات ہو غیر اللہ کا نام تو آتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں اور جس پہ صرف اور صرف اللہ کا نام آئے اور غیر اللہ کا نام. ویسے بنیادی طور پر کل کائنات کا خالق مالک اللہ ہے. سبحان اللہ. سب کچھ اللہ کا ہے. سب کچھ بولے سب کچھ اللہ کا ہے. سب کچھ اللہ کا ہے. پوری کائنات اللہ کی ہے مگر اللہ جسے چاہتے ہیں وہ مالک بنا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جسے چاہتے ہیں مالک. قل اللہم مالک الملک سبحان اللہ. توتی الملک توتی عطا یوتی توتی سبحان اللہ. توتی الملک من تشاء جسے چاہتا ہے تو ملک دے دیتا ہے پھر وہ بھی مالک ہے پھر ملک کا یہ بھی مالک ہے. سبحان اللہ. چیز تو ایک ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے سب کا مالک سب کا اللہ ہے. سب پہ اللہ کا نام ہے سب پہ سب پوری کائنات کے سب کا خالق مالک اللہ ہے. تو اللہ نے جسے جتنا دینا چاہا دے دیا. سبحان اللہ. بیوی دینا چاہیے دے دی بیٹی دینا چاہیے بیٹا دینا چاہا دے دیا مکان دینا چاہا دے دیا. وتنزع الملک لے لیتے ہیں کھینچ لیتے ہیں ملک جسے چاہتا ہے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاہے بک میں چاہے رجسٹری میں چاہے انتقال میں نام غیر اللہ کا آتے ہیں حقیقی طور پر اس کا مالک بھی اللہ ہے. سبحان اللہ. اس کا مالک بھی اللہ ہے مگر عارضی طور پر نام تو بندے کا آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کاپی کی ٹرانسفر کرانی ہے شناختی کارڈ دکھاؤ اور اپنی ملکیت ثابت کرو تو پھر وہ پراپرٹی تمہارے نام شفٹ ہو جاتی ہے منتقل ہو جاتی ہے. انتقال منتقل انتقال شفٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے جائیداد تو پھر اس میں تو تمہارا نام آتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا یہ ترجمہ غلط ہے. اگر صحیح ہوتا تو پھر یہ ساری باتیں غلط اور وہی صحیح یا اگر وہی صحیح ہے تو پھر سارے غلط. پھر تو کسی کا کچھ نہیں بچتی. پھر بیوی بھی گئی اور اس کے فارمولے کے مطابق میں اپنی بات نہیں کر رہا اس کی بات کر رہا ہوں جو یہ ترجمہ کر کے نہ غلط لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ہاں صحیح ترجمہ سنیے اب اس کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح ترجمہ کیا ہے؟ وما اہل به لغیر اللہ اے ذبیحہ الاسم غیر اللہ. وہ جانور حرام ہے جس پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. تفسیروں کا حوالہ دے رہا ہوں جو تفسیر مانی ہے پڑھ لو. اے ذبیحہ الاسم غیر اللہ اے ذبیحہ اس کا معنی ہے اہلا اے ذبیحہ ذبح کیا جائے جانور علی اسم غیر اللہ
غیر اللہ کے نام پہ جس جانور کو ذبح کرو وہ جانور حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی مسلمان ذبح کے بعد یہ نہیں کہتا کہ بسم عبدل قادر، کبھی سنے بسم جنرل پیر سنا ہے کبھی؟ بسم محبوب سبحانی سنا ہے کبھی؟ بسم داتا اجمیری، بسم خواجہ اجمیری کوئی کہتے ہیں؟ نہیں کہتا۔ اللہ نے یہی کہا کہ ذبح کے بعد جانور پہ صرف میرا نام آئے بس۔ میں نے کی ہے، جان کا مالک میں ہے۔ یا رسول اللہ، اچار یار زندہ باد یا غوث العظم۔ اب آپ بتاؤ وہ ترجمہ صحیح ہے یا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ یہ ترجمہ آپ کا ذہن کیا مانتا ہے؟ میں تو حوالے جات دے رہا، تفسیرات احمدیہ مطبوع راشد کمپنی دیوبند، اس کا حوالہ بھی یہی ہے کہ اہلا کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام آئے ذبح کے وقت۔ اب آگے پیچھے بھی دکان اللہ کا نام تو آ رہا ہے، ذبح کے وقت اللہ کا نام آتا ہے۔ قربانی کا جانور ہو یا معبود شبانی کا نیاز والا جانور ہو، تو اسی آیت کی تفسیر میں امام اللہ جیون رحمت اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے۔ اب ان کی ورڈنگ عبارت غور سے سنیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا ان البقرۃ المنظورۃ، سبحان انا بے شک البقرہ گائے جانور، منظورہ نظر نیاز والا، سبحان ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء، سبحان اللہ، للاولیاء، سبحان اللہ، للانا للاولیاء، للاولیاء کما ہوا رسمن، رسمن رسمن فی زمان نا، فی زمان نا، ہمارے زمانے میں جس طرح کے مسلمان کرتے ہیں منت منوتی والا جانور ولیوں کی روح کو اس کا ثواب دینے بخشنے کے لیے، وہ رسم فی زمان نا، جس طرح ہمارے زمانے میں ایک رواج ہے، رسم ہے۔ اگلا جملہ وہ کہتے ہیں حلالون، سبحان اللہ، وہ تھی مبتدا، خبر سنو، حلالون وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے، حلالون حلال ہے۔ اگلا جملہ طیبون، سبحان اللہ، حلال بھی ہے، پاک بھی ہے، کھاؤ بھی چاہیے، حرام نہیں ہو جاتا۔ منت منوتی والا جانور جس کے ذبح سے پہلے یا بعد میں 11ویں بارے کا نام آئے، کسی ولی کا نام آئے، کسی بزرگ کا نام آئے، اور ذبح کے وقت اللہ کا نام آئے، حلالون طیبون، وہ جانور حلال ہے، وہ جانور پاک ہے، طیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب as you wish, as you like، سبحان جیسی اللہ، مرضی آئے، سبحان اللہ۔ ماننا وہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے۔ اگر آپ کا ذہن اس طرف جاتا ہے تو پھر پیچھے سوچ کے جانا، پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب تمہارا فارمولہ ہے کہ چیز حرام ہو جاتی ہے غیر اللہ کے نام آنے سے، تو پھر تمہارا نام بھی تو بیوی پہ آئے گا نا۔ ممبا کجا کجا نہا تنہا دار دار، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ اہم آیت جس سے استدلال کیا جاتا ہے سبحان کہ یہ چیز 11ویں حرام ہے، جی نیاز حرام ہے، منت حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ تو اب پھر کہنا پڑے گا تمہاری بیوی تم پہ حرام ہے۔ جب حرام ہے تو پھر بچتا کچھ نہیں۔ پھر دکاندار پہ دکان حرام ہے، مکان والے کا مکان اس پہ حرام ہے، موٹر سائیکل والے پہ اس کا موٹر سائیکل پہ بیٹھنا چڑھنا حرام ہے، کار والے کو کار یوز کرنا، استعمال فرمانا، ڈرائیونگ کرنا، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا، پیچھے والی ریسٹ والی سیٹ پہ آرام اسی چیئر پہ پیچھے بیٹھ جانا، یہ بھی حرام ہے۔ پھر بچے گا کچھ نہیں۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو آؤ ہمارے پاس آ جاؤ۔ سبحان اللہ، بیوی بھی بچ جائے گی، موٹر سائیکل بھی بچ جائے گا، مکان بھی بچ جائے گا، دکان بھی بچ جائے گی۔ اگر سب کچھ برباد کرنا چاہتے ہو
پھر چلے جاؤ، پھر غیر اللہ کا نام اور ایسی چیز ہوتی ہے حرام، تو پھر تمہارے حصے میں دامن میں کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا جو دوسری آیت پڑھی تھی نا، اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں دوستی کے لائق، فرینڈشپ سبحان اللہ کے لائق جو افراد ہیں نا وہ 4 ہیں۔ اللہ نے ہمیں چن کے دیے، اللہ نے ہمیں 4 گروہ دوستی کے لیے، محبت کے لیے چن کے دیے، خود رب نے چن کے دیے، میرا انتخاب نہیں، انتخاب یہ ربانی ہے۔ توجہ سے قرآن سننا پسند فرما دیں گے؟ سبحان اللہ پڑھ لیں، اللہ کی نام۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ رب کا قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا میرا انعام ہے 4 لوگوں، 4 گروہ، 4 افراد، 4 اشخاص پہ میرا انعام۔ مولا کس پہ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ فرماتا ہے نبیوں پہ میرا انعام، والصدیقین، صدیقوں پہ بھی میرا انعام، والشہداء، شہیدوں پہ بھی میرا انعام، آگے فرمایا والصالحین۔ یا اس کو کاٹ دیں، قرآن سے نکالنا دے صالح۔ کیا ضرورت ہے بزرگ کی، کیا ضرورت ہے ولی کی، کیا ضرورت ہے کسی کی، کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے میرے صحیح؟ قرآن بھی سن لیا کرو نا، پڑھتے بھی ہو تو سنا بھی کرو نا، توجہ سے کرو نا۔ ایسے پڑھنا تو پھر بیکار ہے، کارآمد تب ہوگا جب اس کا معنی ذہن کے دماغ میں نہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے فرمایا ان 4 لوگوں میں میرا انعام، نبیوں میں میرا انعام، صدیقوں میں میرا انعام، شہیدوں میں میرا انعام، صالحین بزرگان دین، 11ویں والے، داتا حجویری، خواجہ اجمیری، محکم الدین سیرنگ، اجمل سلطان، قبلہ پیر سید عبداللہ شاہ، عبد الماکر بہاؤالدین، خواجہ اجمیری، داتا حجویری، جلال الدین اوچی بخاری، خطوم جہانیہ جہاں دست، یہ صالحین میں ہیں، یہ بزرگان دین میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان 4 میں میرا کیا ہے انعام۔ اگلا جملہ قرآن، اگلا جملہ اس کے ساتھ اگلا جملہ اللہ نے فرمایا وَحَاشُونَ وَحَاشُونَ اولئک رفیقا۔ حاشونا، کیا خوبصورت، بہت خوبصورت، وہ بھی خوبصورت، وہ بھی خوبصورت، وہ کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت۔ حاشونا اولئک، یہی 4، اولئک یہی 4، نبی، صدیق، شہید، صالحین، یہی 4۔ حاشونا اولئک رفیقا، ان کی دوستی کتنی اچھی دوستی ہے، ان 4 کے ساتھ دوستی بہت اچھی دوستی ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ رب کا قرآن۔ توجہ کر میرا مسلمان اور زیادہ کر اپنا ایمان، ورنہ ہوگا تیرا نقصان۔ سبحان اللہ، سن فرمان رب رحمان۔ اللہ کہتا ہے یہ ہیں 4 لوگ، ان سے تعلق جوڑو۔ سبحان اللہ، یہ بہت اچھے دوست ہیں، یہ 4 بہت اچھے۔ میری بات نہیں، وہ حاشونا اولئک، حاشونا اولئک، اولئک 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 الذین انعم اللہ اولئک، سبحان اللہ، حاشونا اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتے ہیں دوست کی ضرورت ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں آنا ان سے دوستی لگا، دنیا دار سے دوستی لگاتے ہیں، کس کام سے؟ ان سے دوستی لگاؤ، نبی سے دوستی لگاؤ، محبت کرو، دوستی رکھو، فرینڈشپ اختیار کرو نبی سے۔ دوستی لگانی ہے تو صدیق سے، دوستی لگانی ہے تو شہید امام حسین سے، دوستی لگانی ہے تو پھر بزرگان دین سے۔
4 لوگ ہیں دوستی کے لائق. سبحان اچھا پھر توجہ چاہوں گا ان کی دوستی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ. MNA سے دوستی ہو نا تو پھر یہ تھانے والے کام سب آسانی سے, سبحان اللہ. عدالت والے کام سب آسانی سے ہو جاتے ہیں. MPS MNA ساتھ بٹھا دے وہاں بھی وارے نہیں آ رہی تو دیکھے گا بال بڑی رسائی ہے, بڑی اپروچ ہے. MNA کے ساتھ بیٹھا ہے, MPA کے ساتھ بیٹھا ہے تو جو نبی کے ساتھ بیٹھے سبحان سبحان اللہ. کوئی بھی اسے دے سبحان اللہ. نبی کا قرب مل جائے, صدیق کا قرب مل جائے, سبحان اللہ. امام حسین کا قرب مل جائے, محبوب شبانی کا قرب مل جائے, ان کا فائدہ کیا ہے؟ جی ان کا تو ہم دنیا میں ان کو فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے. تو اچھا یہ دنیا میں فائدہ دیتے ہیں, یہ بھی دنیا میں فائدہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. شریک کرو نا, ملاؤ کوئی بات. سبحان اللہ. جو یہ فائدہ دیتے ہیں یہ بھی دنیا میں فائدہ دیتے ہیں. اس زندگی میں فائدہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ کام ہوتا ہے, یہ کام ہوتا ہے, ہمارے تو بہت جنجال ہیں, دنیا دار ہیں ہم لوگ, یہ کام کرا لیتے ہیں. مین جو ہے نا یہ ہے رزق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی نے نیچے فرمایا بہم ترزقون, ولیوں کے صدقے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں نوکری ملتی ہے, یہاں بھی تو نوکری مل جائے تم نوکر بن جاؤ محبوب شبانی کے. سبحان اللہ. ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اس کی نوکری میں ملتا ہے, اس کی نوکری میں کچھ نہیں ملتا نا. یہ میں نے MPA اگر نوکری پہ لگا دیتا تو ان کی نوکری کا وہ تیری نوکری کرے گی. سبحان اللہ. تو ان کی نوکری کا وہ تیری نوکری کرے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا بہم ترزقون میری بات نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا ولیوں کے صدقے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. رزاق اللہ ہے, بولو رزاق اللہ ہے, مگر ولی کے صدقے اللہ رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہم تنصرون ولیوں کے صدقے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہم تمطرون ولی کے صدقے اللہ تمہیں بارش دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دنیا میں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جب موت آئے گی MNA آ جائے گا بچا دے گا, MP آ جائے گا, کوئی بڑا آ جائے گا, کوئی چھوٹا آ جائے گا. موت کے بعد کون آتے ہیں؟ ولی کامل. سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی بہت بڑے علامہ گزرے ہیں, بہت بڑا نام ہے, سب جانتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جب موت کا وقت آیا تو شیطان ہے, ادھر ملک الموت آ گیا, ادھر شیطان آ گیا. اللہ اکبر. سکرات کا عالم ہے, جلکنی کا عالم ہے, آخری لمحات ہے زندگی کے. تو شیطان نے کہا اے رازی یہ بتا اللہ ایک ہے یا دو؟ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے. وعدہ لا شریک له. سبحان اللہ. صرف ایک ذات ہے, پرستش پوجا کے لائق صرف ایک ذات ہے. سبحان اللہ. شیطان نے کہا دلیل ریفرنس دلیل دو, حوالہ دو. آپ نے ایک دلیل دی, اس نے اپنے علم سے شیطان نے اس کو رد کیا. نہیں اس میں یہ شکم ہے, یہ کمی ہے, اور دلیل اور دلیل اور دلیل اور دلیل, سب کا رد کرتا رہا. 360 دلائل دی. رب ایک ہے, اللہ ایک ہے, بس علم ختم ہو گیا. علم جواب دے گیا, علم اینڈ ختم, فنش. سارا علم کا خزانہ ختم, سب کا اصول نے رد کر دیا شیطان نے. تو پیر مرشد آخری سانس تھی, لمحہ آخری تھا. آپ کے پیر مرشد خواجہ نجم الدین کبریٰ سبحان اللہ. جن کا انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا, وہ پہنچ گئے موت کے وقت. کہتے ہیں راضی آخری سانس ہے, کیا کر رہا ہے, کس عالم میں پہنچ گیا, کس چکر میں پڑا ہوا ہے. ان کو چھوڑ, شیطان کو کہتے میں رب کو پکڑ دلیل کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد, اب بتاؤ, علم تو جواب دے گیا. امام فخر الدین رازی جیسا کوئی مفسر نہیں ہے, کوئی محدث نہیں ہے. اتنا
اتنا علم کے باوجود خاتمے ایمان پہ کرانے والا علم نہیں تھا، اب اس کا پیر دوستاں باشد کے گیرت دستے دوست در پریشان حالی و در ماند کی وہی دوست ہوتا ہے جو دکھ کے وقت کہوں اس سے بڑا دکھ اور کون سا ہو سکتا تھا؟ اگر ایمان بچایا تو کس نے بچایا؟ موت کے وقت کون آئے؟ پیر مرشد کامل پیر ہو، 2 نمبر آنا 2 نمبر پیر کی ہم بھی قائل نہیں ہیں، بھاڑ میں جائے کوئی ضرورت نہیں ہے 2 نمبر پیر، لٹیرے پیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سن لو اتنا کچا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، دوست وہ دوست ہے بھلی وہ ولی ہے جو رب کے قرب والا ہے، سبحان اللہ اللہ کے قرب والا ہے، نبی کے قرب والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان بچایا نہیں بچایا؟ بے شک بچایا ایمان بچ گیا نا؟ یا بالکل تو اللہ نے کیوں حکم دیا وقت الیہ الوسیلہ؟ سبحان اللہ کیا ضرورت ہے اللہ کو اس جملے کی؟ سبحان اللہ اتنا فرما دیتا ہے، اتنا کہا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سبحان اللہ بس یہی آیت ختم ہو جاتی، لعلکم ترحمون آگے آ جاتا، لعلکم تتقون آ جاتا، تتا بھی ہو جاتا، ٹھنڈا بھی ہو جاتا، ترحمون بھی ہو جاتا، تتقون بھی ہو جاتا، نہیں ہوا۔ آگے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھے پانا چاہتے ہو وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ سبحان اللہ کیا ضرورت ہے اللہ کریم کو یہ بات کہنے کی؟ سبحان اللہ اس سے پتہ چلا واسطہ پیر مرشد واسطہ نبی ضروری ہے، سبحان اللہ ڈائریکٹ یہاں کچھ نہیں چلتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 11,000 kV بجلی ہو آپ کنڈی ڈائریکٹ لگا دیں، کیا ضرورت ہے جی ٹرانسفارمر کی؟ اٹھا پھینکو گلی میں، پھینک دو ٹرانسفارمر کو، ڈائریکٹ ڈالیں شروع کرو، 11,000 kV پہ کنڈی لگاؤ، بلب بھی جل جائے گا، پنکھے بھی چل پڑیں گے، فریج بھی چالو ہو جائے گا، سارا نظام سیٹ ہو جائے گا۔ کیا ضرورت ہے وسیلے کی؟ کیا ضرورت ہے اس ٹرانسفارمر کی؟ یہ 25 kV کا، یہ 50 kV کا، کس چکر میں پڑ گئے ہو بابا؟ ڈائریکٹ ڈائلنگ کرو، 11,000 kV سے کنڈی لگاؤ، بلب بھی روشن، گھر بھی روشن، زمین بھی روشن، سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ ایسے ہے نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو 11,000 بجلی کی پاور بھی برباد کر سکتا، رب کے انوار و تجلیات کو کون برباد کر سکتا؟ سبحان اللہ اسی لیے اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سبحان اللہ اللہ کے انوار تو ایک بجلی ہے، نہیں کیا ہے؟ یہ تو مخلوق ہے، یہ تو سائنس کی ایک ایجاد ہے، یہ سائنس نے بنائی ہے بجلی، الیکٹرسٹی بجلی سائنس نے بنائی ہے، تو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر تو اللہ کے انوار و تجلیات ڈائریکٹ ٹیلنٹ یہ سمجھ نہیں آتی، میری ادھر بھی ڈائریکٹ دکھا، ادھر بھی میں مان رہا ہوں، اچھا ابھی پریکٹیکل کر کے دکھا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آخر وجہ کیا؟ اتنا بغض اناد کیوں؟ اللہ نے حکم دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے چن کے دیے وحسن اولئک، اللہ نے کہا یہ بہت اچھے یار ہیں تیرے، یہ ان کا دامن پکڑ لے بس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا موت کے وقت آ گئے نا، موت کے وقت کا کام آیا نہیں آیا پیر؟ بالکل کام آ گیا۔ اچھا آگے ہے قبر، زندگی میں کام آتا ہے پیر، موت میں بھی کام آیا پیر، قبر میں بھی آ جاتے ہیں، پکڑتے ہیں، کام آتے ہیں، دکھ سکھ بانٹتے ہیں۔ ہاں کتاب فری کیا کرتا اور بات میرے پیر 11ویں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب سبحان سبحان اللہ کا ایک دھوبی تھا، دھوبی جانتے ہو جو کپڑے دھوتا ہے نا، وہ غوث کا دھوبی تھا، کپڑے غوث کے دھوتا تھا، نوکر غوث کا تھا۔ وہ مر گیا نا تو قبر میں جب وہ پہنچا دھوبی غوث کا تو فرشتے آ جاتے ہیں نا، نکیرن تو آئیں گے نا، فجاؤ ملکان ارزقان آ جاتے ہیں نا، تو سبحان اللہ فیوقیدان ہی فیوجلسان ہی قبر میں اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، پوچھتے ہیں من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ سبحان پوچھتے ہیں نا، پوچھیں گے نا، آپ سے بھی پوچھیں گے، مجھ سے بھی، سب سے پوچھیں گے۔ چلو یہ بات پہ مسلم ہو گئے، سب کہتے ہیں سب کو، سب کے پاس رہنے کے فرشتے۔ اچھا تو جب وہ پوچھیں گے، اس نے فرشتے پوچھتے ہیں کس سے؟ دھوبی سے، من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے بتا؟ وہ کہتے ہیں میں غوث کا دھوبی ہوں۔
سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے. وہ رب کا پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ اگر رپلائی کیا کرتا ہے، جواب کیا دیتا ہے، آنسر کیا آیا اس سے؟ میں غوث کا دھوبی. انہوں نے کہا یہ عجیب انسان ہے یار، پیری پیر ہے، کوئی اور یاد ہی نہیں کیا اس نے، اور پیر کا نام رٹ کے آ گیا ہے، پیپر دینا ہے اور پیر کا نام یاد کر کے آ گیا ہے. اچھا انہوں نے کہا جب دوسرا کوشچن کرتے ہیں، دوسرا سوال کرتے ہیں، پوچھا ماں دینوں کا، سبحان اللہ. تیرا دین کیا ہے بتا. اس نے کہا میں غوث کا دھوبی. سبحان ابھی پیپر کی تیاری کی، سوال گندم جواب چینا. پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، کہتا ہے غوث کا دھوبی. انہوں نے پوچھا کہ تیرا دین کیا، کہتا ہے غوث کا دھوبی. انہوں نے کہا اچھا تیسرا سوال پوچھو، اپنی ڈیوٹی پوری کرو. وہ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس محبوب کو جانتا ہے، سبحان اللہ. اس محبوب کو جانتا ہے جو تیری قبر میں سامنے تیرے موجود ہیں، حاضر ہیں، پریزنٹ ہیں، قریب ہیں، محسوس ہے، مبصر ہے. سبحان اللہ. وہ تیرا مبصر ہے، مبصر ہے، وہ سر ہے. سبحان اللہ. تو دیکھنے والا ہے، وہ دکھنے والے. جو موجود ہے اسی قبر میں موجود ہے، سامنے ہے، جس کو تو دیکھ رہا ہے. پتہ اس کے حد میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کہتا ہے. جب نبی کی باری آگے سن لو مسلمانوں، ٹینس چینج، زمانہ تبدیل. سبحان اللہ. پہلے پریزنٹ ٹینس، موجودہ زمانہ چل رہا تھا. پہلے دو سوالوں میں قبر میں آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. پہلا سوال فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے. یہ ہے جو ہے نا، یہ پریزنٹ ٹینس ہے، موجودہ زمانہ، فعل حال، یہ حال ہے. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یعنی قبر میں. اب جب تیسرا سوال ہوگا زمانہ چینج. یہ نہیں پوچھیں گے تیرا رسول یہاں کون ہے، نہیں. بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی روایت یہی ہے، اور امام بخاری نے تو پہلے دو سوال اڑا دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی بخاری میں یہ پہلے دو سوال کوئی ماں کا لال نہیں دکھا سکتا. It is my challenge. Accept my challenge. پہلے دو سوال امام بخاری نے نقل نہیں کی، منڈپوں کا نہیں کہا، مادینوں کا نہیں، باقی حدیث میں موجود ہے، مگر بخاری سے بخاری میں یہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. اور میں آخری جو لازمی سوال تھا نا وہی نقل کیا بس. وہ یہی ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. سبحان اللہ. اس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، بتا ان کو دیکھ کر بتا ان کے حق میں دنیا میں کیا کہتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فیس ٹو فیس، رو برو، رو برو، فیس ٹو فیس. جو بات آج کہہ رہے ہو تیاری کر کے جاؤ کہ نبی کے سامنے رو برو یہ بات اللہ پوچھائے گا. سبحان اللہ. سامنے پوچھوائے گا، بتا نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا. سبحان اللہ. سبحان ہم سے پوچھیں گے، ہم تو یہی یاد کریں گے نا، مر کے پہنچا ہوں یہاں. سبحان اللہ. ہم تو یہی یاد کریں گے جے جیندیاں منہ نکلے تا نفی نفانی وقت دفن دے. سبحان اللہ. ایک ہی تیری آمن سے تھی کھل ویشن بند کفن دے. سبحان اللہ. لوگ ٹل سے عالم برزخ دے، لگ ویشن وقت امن دے. آیات سو حافظ روحاں بچ ان لاکھ احسان سجن. سبحان اللہ. دل کیوں نہ ہو مسترب، دل کیوں نہ ہو مسترب موت کی انتظار میں. جب سے سنا ہے آقا آئیں گے، اللہ دی قسم، اللہ کی قسم آقا آئیں گے مجھے دیکھنے بازار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے، موت ایک واسطہ ہے، موت ایک وسیلہ ہے جو محب کو محبوب تک ملا دیتی ہے، جو انتی کو نبی کے قدموں تک پہنچا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر جب دھوبی سے پوچھا فرشتوں نے
نکیرین نے دھوبی سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ما كنت تقول في هذا الرجل، ان کے حق میں دنیا میں تم کیا کہتا تھا؟ تو اس نے بھی وہی جواب دے دیا، غوث کا دھوبی۔ تو فریق آخر کے حضرت اللہ حضرت قبلہ حکیم الامت حضرت قبلہ مولانا اشرف فیض تھانوی صاحب علیہ ما علیہ نے اپنی کتاب نوٹ کرو نا فیوض الرحمن، مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب اور ان کی دوسری کتاب ملفوظات حکیم الامت، ان دونوں کتابوں میں فقیر دکھانے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے دھوبی نے جب یہ کہا تمہارے مولوی نے لکھا ہے، اتنا کہنے میں اس کی نجات ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنے میں اس کی دھوبی کی نجات ہو گئی، نجات ہو گئی، یہ بات ہو گئی اور نجات ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہو گئی اور نجات ہو گئی۔ یہ میں نے نہیں لکھا، کتاب تمہارے گھر کی ہے، پڑھ لینا، سمجھ لینا، پھر اس میں کچھ سمجھ آ جائے، وہ اگر سمجھا دے تو پھر سمجھ میں آ جائے، اگر وہ نہ بٹھانا چاہے، نہ سمجھانا چاہے، خاتم اللہ ہو جائے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا، تیری باری نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنا کہنے میں نجات ہو گئی۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو اسے، واپس آ جاؤ۔ ہم نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میں غوث کا دھوبی۔ ہم نے پوچھا تیرا دین کیا؟ وہ کہتے ہیں غوث کا دھوبی۔ ہم نے پوچھا کہ اس ان کے حق میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے غوث کا دھوبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سچ تو کہتے ہیں، حقیقت پہ مبنی ہے یہ جواب۔ سبحان نے پوچھا نا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں غوث کا دھوبی، جو غوث کا رب ہے میرا وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو ہے نا سبحان اللہ۔ یہاں پڑھتے ہو امام صاحب کے پیچھے کیا کہتے ہو؟ پیچھے اس امام کے کہتے ہو، تو پھر اس کا بولنا آپ کا بولنا نہیں ہو جاتا؟ ان کی قرات بھائی قرات اور امام نے لہو قرات ہو، سبحان اللہ۔ قرات اور امام نے لہو قرات ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقتدی کا امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہو جاتا ہے۔ جو کہہ دیتا ہے نا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، پھر جو اس کا رب ہے اس کا بھی وہی ہے۔ جو ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جاتا ہے تو اس نے کہا میں غوث کا دھوبی ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غوث کا رب ہے میرا وہی ہے اور میرا کوئی نہیں۔ جو میرے پیر کا دین ہے میرا وہی دین ہے، سبحان اللہ۔ اور کوئی نہیں مانتا کسی کو۔ میں اپنے پیر کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جو اس کا رب ہے میرا وہی ہے، جو اس کا دین ہے میرا وہی ہے، جو وہ میرا پیر ان کے ہاتھ میں کہتا تھا میں بھی وہی کہتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا قبر میں بھی کام دے گیا پیر؟ سبحان اللہ۔ جس کو سمجھ آئی وہ بولے، سبحان اللہ۔ جس کا پیر ہے وہ بولے۔ سبحان اللہ۔ اتنا تو ہونا چاہیے نا، پتہ ہو نا پیر کامل ہو، پیر کامل ہو، دو نمبرہ پیر نہ ہو۔ سبحان وہ اللہ۔ خود بھی لے ڈوبے گا، ہم تو ڈوبے ہیں جناب، تم کو بھی لے ڈوبے گے۔ اچھا یہ قبر میں بھی کام آتی ہے، سبحان اللہ۔ یاری دوستی کام آ جاتی ہے نہیں آتی؟ اچھا قیامت میں بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ سمجھو کے ساتھ چلو، دنیا موت قبر آخرت، توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ کنٹینیو کڑی سے کڑی ملاتے چلو۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی کام آیا پیر، موت کے وقت بھی کام آ گیا، قبر میں بھی کام آ گیا۔ اچھا اب آ گیا قیامت، تو قیامت کے دن بھی کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا، کیا فرمان ہے آقا کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکونو فی امتی رجلن، سبحان اللہ۔ میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے، سبحان اللہ۔ یکونو فی امتی ہوں گے میری امت میں رجلن ایسے مرد یقالو لہو سیلاتن، اس کو سیلا کے نام سے یاد کیا جائے گا، کہا جائے گا شاد لام گولتا سیلاتن، اس کا نام پکاریں گے سیلا۔ سبحان اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا یدخل الجنت،
یدخل الجنت بشفاعت ہی سبحان اللہ بشفاعت اللہ ہی اللہ کی اس نیک مرد بندے کی سفارش شفاعت سے یدخل الجنہ لوگ جنت میں جائیں گے سبحان اللہ اس کی سفارش سے لوگ جنت میں جائیں گے یا رسول اللہ کتنے سبحان اللہ سبحان ایک پیر کتنے آدمیوں کو چھڑائے گا سبحان اللہ سبحان یہ اب سوال یہی ہے نا پاک نے کوئی بین نہیں لگائی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ 5 عشرۃ رجل 10 مرد 100 رجل 100 مرد نہیں تو پھر کتنے توجہ آقا نے فرمایا قضا و قضا اتنے اور اتنے سبحان اتنے اور اتنے اتنے اور اتنے اتنے اور اتنے اتنے اور اتنے پتہ نہیں کتنے سبحان یہ آقا نے بین نہیں لگایا کیوں کہ جو کامل پیر ہوگا اس کے جتنا مرید ہوں گے وہ سب کو جنت میں سبحان اللہ اسی لیے آقا نے نہیں لگائی کہ 100 چلے جائے گا پھر باقی تو رہ جائیں گے پھر چنتا رہے گا کس کو لے جاؤں کس کو باہر ٹھہراؤں نہیں وہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں وہ جدی پاں پھڑ دے چھوڑ دے سبحان اللہ یہ سمن میں ایک اور حدیث پیش کر کے اجازت چاہوں گا سبحان اللہ کل قیامت کا دن آئے گا نہیں آئے گا بالکل بے شک قیامت کا دن بے شک میزان بھی ہوگا نا میزان قائم ہوگا نا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذرے ذرے کا حساب دینا ہے وہاں وزن ہوگا سبحان اللہ کیا ہوگا وہاں ایسے ہے وزن ہوگا یہاں کاؤنٹنگ ہے گنتی کی عبادت یہاں عبادت ہے گنتی کی کتنے نمازیں فرض ہیں 5 نمازیں فرض ہیں نمازیں کتنی فرض ہیں 5 گنتی آ گئی نا کاؤنٹنگ ہے نا گنتی ہے نا 1 2 3 4 5 عدد ہے نا عدد ہے گنتی ہے نمازیں 5 روزے 5 30 29 یا 30 یعنی 1 منتھ 29 یا 30 روزے وہ بھی گنتی میں ہے نا یہ دن کی ساری زندگی روزے رکھو 7 روزے 1 مہینے کی اچھا حج پوری زندگی میں ایسی ہے یعنی یہاں گنتی کی بات کی 5 30 1 یہ گنتی ہے کاؤنٹنگ گنتی کی عبادت ہے آگے نیکیاں گنی نہیں جائیں گی آگے بڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھنے کی کوشش کریں نا تھوڑی سی سبحان اللہ توجہ ادھر کر لیں تو پھر بات سمجھ آئے سبحان اللہ یہاں کاؤنٹنگ ہے یہاں گنتی ہے یہاں 5 نمازیں ہیں یہاں 1 مہینے کے روزے ہیں یہاں زندگی میں 1 بار حج ہے زکات صاحب نصاب پر سال میں 1 بار فرض ہے یہاں گنتی ہے وہاں گنتی نہیں گنی نہیں جائیں گے اس کی کتنی نیکیاں گنو کتنی ہیں یہاں گنتی ہے وہاں وزن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں وزن ہے نا میں جو سبحان اللہ سبحان اللہ گنتی کے بات ہے گنتی کی نمازیں گنتی کے روزے وہاں بغیر گنتی کے وزن ہوگا تو بتانا چاہتے ہیں ایک ایسی نیکی کر لو جس کا وزن ہوگا سبحان اللہ یعنی میں اتنے چلے کاٹ لیے میں نے اتنے چلے کاٹے ہیں نہیں میں نے اتنے حج کیے میں الحاج ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں اتنا کے چکر میں نہ پڑو ایسی نیکی ایک کر لو تو سب پہ بھار لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ جائے تو حدیث ایک اور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر صدیق کی شان میں ایک حدیث سبحان اللہ آپ نے شاہ فرمایا لو غوزینا لو خودتا نہیں کہا اگر گری جائیں نہیں لو غوزینا ایمان و ابی بکر سبحان اللہ جمیع ایمان امتی لا راجہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ابو بکر صدیق کی نیکیوں
ایمان کا اگر وزن کیا جائے، بات آ گئی نا وزن کی، اگر وزن کیا جائے اکیلے میرے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا کس کے ساتھ؟ ایک ترازو میں کے دو حصے ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ، موزون اور دوسرے میں وزن، سبحان اللہ، اس میں وزن کیا جاتا ہے نا، اتنا 5 کلو کا بٹا رکھ دیا ادھر، یہ وزن رکھ دیا ادھر، وہ سب چیز رکھ دی، ناپ تولنے کے لیے یہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک پلڑے میں رکھ دو ابو بکر صدیق کا ایمان، سبحان اللہ، اور دوسرے اس کے مد مقابل اپوزٹ وزن کرنے کے لیے دوسرے پلڑے میں پوری میری امت کا ایمان رکھو۔ سبحان اللہ، میں نے فرمایا اللہ راجہ میرے اکیلے صدیق کے ایمان کا وزن کیا، سبحان اللہ، پوری امت کا ایمان ایک طرف، اکیلے میرے صدیق کا ایمان کا وزن ایک طرف، سبحان اللہ، اگر فرمایا اس کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا چیز ہے جو وزن زیادہ ہے؟ کیا معاذ اللہ صدیق کا وزن زیادہ تھا؟ بھاری تھے؟ وہ تو نہیں تھے، آخر وجہ کیا؟ کون سا چیز اس کے؟ نماز زیادہ پڑھتے تھے، اس کا وزن تو ہو گیا تھا، روزے زیادہ رکھتے تھے، ہاں اللہ کی قسم روزے زیادہ تھے، نمازیں زیادہ تھیں، مگر جس چیز نے ایمان کا وزن بڑھایا وہ نماز نہیں۔ نماز سے ایمان کا وزن نہیں بڑھتا، روزے سے ایمان کا وزن نہیں بڑھتا، حج زکات سے ایمان کا وزن نہیں بڑھتا، کس چیز سے بڑھتا ہے؟ تو آقا سے پوچھ لیتے ہیں، میری بات نہ مانو نبی کی تو مانو، آپ کریں کیا؟ ہمارے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکثرت الصلاۃ، یہ نہ سوچنا کہ نمازیں زیادہ اس وجہ سے ایمان کا وزن بڑھ گیا، فلا بکثرت الصیام، یہ نہ سوچنا کہ روزے زیادہ رکھتا ہے، روزے دار ہے اس لیے اس کی ایمان کا وزن بڑھ گیا، نہیں۔ اگلا جملہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا، آپ کے اس بات بات ہے ولیکن فکر فی قلبہ شیء، لیکن صدیق کے دل میں جو میری محبت ہے وہ کسی سبحان اللہ، تو جب وزن کیا جائے گا نا قیامت کے دن تو نیکیاں کم ہوں گی، گناہ بندے کے زیادہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے جاؤ اسے جہنم، عذاب والے فرشتے سے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دو، عذاب والے فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہوں گے، رب ذوالجلال ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، فرمایا لا تقنطوا، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ رہو۔ اور رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اچھا نہیں ہے رحمت خدا کی تو یار یہ کون رحمت ہے؟ سبحان، ادھر کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ادھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت فرمایا یہی یار رحمت ہے، بس اس کے در پہ آ جانا تمہارا کام ہے، کرم کرنا میرا کام۔ سبحان اللہ، یہی رحمت ہے بس، قرآن بھی رحمت ہے، وہ محدود رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے قرآن رحمت ہے، کیا میرا نبی صرف وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، کیا رحمةً لِّأَهْلِ مکہ، رحمةً لِّأَهْلِ مدینہ، رحمةً لِّأَهْلِ العرب، رحمةً للناس، رحمةً للملائکہ، رحمةً للجن، نہیں، توجہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن رحمت ہے مگر اس کا دائرہ ہے، نبی کی رحمت کا کوئی دائرہ نہیں، جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہیں تک میرے نبی کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، گناہ زیادہ نیکیاں کم، لے جاؤ جہنم میں، عذاب والے فرشتے گناہ گار کو لے کے جا رہے ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یا جبریل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادرک عبدی، بندے کو جو بھیجا ہے نا جہنم، اسے تو روک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے روک، بولا کیوں؟ گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہے، جانے دیں، فمن سل عن اسمی، اس کا نام تو پوچھ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کو معاذ اللہ نام کا پتہ نہیں تھا کون جانتا ہے؟ پتہ ہے نا؟ پوچھواتا کیوں ہے؟ سوال کیوں فرمایا؟ جبریل کو کیوں بھیجتے ہیں؟ شاءاللہ نسبہ ہی، اے جبریل جا اس کا نام پوچھ، بولا کیوں؟ اگلا جملہ حدیث ہے
ان وافق اسمہ اسم عالم فاغفر لہ، اگر اس کا نام عالم ربانی کے نام کے ساتھ میچ کرتا ہے، ملتا ہے نا، میں آج عالم کے نام کی صدقے اس کو بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جبریل پوچھے گا تیرا نام عالم کے نام سے ملتا ہے؟ کہتا ہے، وہ کہے گا نہیں، لا، وہ کہے گا لا، نہیں، میرا نام کسی عالم سے میچ نہیں کرتا، ملتا نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا اس کا نام میچ نہیں کرتا، عالم ربانی سے کے نام سے ملتا نہیں، لے جا جہنم، بھجوا جہنم اسے، بھجوایا جائے گا جہنم۔ پھر رب پروردگار فرمائے گا، یا جبریل آدھرے قابل، اسے بھیجا ہے، اسے روک، سل ان قومی، اس کی قوم تو پوچھ، کاسٹ پوچھ، کس کاسٹ کا ہے، کس قوم کا ہے۔ ان وافق قوم عالم فاغفر لہ، اگر اس کی قوم عالم ربانی کے قوم سے حسب نسب ملتا ہے، میں عالم کی حسب نسب کے صدقے سے بچنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر جبریل پوچھے گا، کہے گا اللہ، مولا نام نہیں ملتا، قوم نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، سل حل یحب عالما، کیا کبھی عالم ربانی سے محبت بھی کرتا تھا؟ کہ عالم ربانی منظور احمد فیضی رحمت اللہ علیہ سے محبت بھی کی تھی؟ سبحان اللہ۔ محبت کرتا تھا؟ نہیں۔ اللہ فرمائے گا، اچھا بھجوا جانا، لے کے جا رہے ہوں گے، جبریل ادرے کا اسے روک نہیں، سال اسے پوچھ، حل جالس مع عالم، اچھا محبت نہیں کرتا تھا، کبھی عالم کے ساتھ بیٹھا بھی تھا؟ کی صحبت میں جالس مع عالم ساعتین، 2 پل 2 لمحے 2 لحظہ عالم ربانی کے ساتھ بیٹھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ وہ جیسے سن اللہ کا نام عالم لقمتین، کیا 2 لقمے بھی عالم ربانی کے ساتھ اس نے کھائے ہیں؟ صرف 2 لقمے، اب 2 لقموں پہ بھی جنت مل رہی ہے یار، یہ کون سی نیکی ہے؟ 2 پال بیٹھنا یہ کون سی نیکی ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا پوچھے سے حل مشى مع عالم خطوتین، کیا 2 قدم عالم ربانی کی عزت کے لیے چلا بھی تھا؟ 2 قدم چلا بھی تھا؟ اگر 2 قدم بھی چلا تو میں اس کے قدموں کا صدقہ بخشنا کو۔ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بھجوا اسے جنت، اسے بھجوا جنت۔ جبریل علیہ السلام علیہ کرے گا، مولا بات سمجھ نہیں ہے، بھجوانا تھا تو ٹریک پہلے بھجوا دیتا، ڈائریکٹ ہی بھجوا دیتا، اگر ڈائریکٹ بھجوا دیتا یہ راز کہاں ظاہر ہوتے، یہ موتی چھپے کے چھپے رہ جاتے نا، یہ علم کا شان کہاں سے چمکتا، عالم ربانی کے مقام کو کون پہچانتا؟ تو پوچھوانے سے مقصد یہ تھا کہ عالم کا شان بلند ہو، علم کا مقام بلند ہو، پتہ چلے کہ صرف نجات نماز روزے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ بعض لوگوں کی نجات عالم کے صدقے میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا جو تو نے پوچھوایا، تو نے پوچھا نام ملتا نہیں، قوم ملتی نہیں، محبت ملتی نہیں، اور 2 قدم ملتے نہیں، 2 لمحے ملتے نہیں، 2 لقمے ملتے نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ ملتا نہیں، راضی کی میں تھیں۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ پوچھوایا وہ تو نو 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 میں جا رہا ہے نا، تو راضی کیسے ہوا، کرم کیسے کیا؟ توجہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن یہ ڈائریکٹ عالم سے محبت نہیں کرتا تھا، یہ ہے گناہگار، یہ ہے عالم، یہ ڈائریکٹ عالم سے محبت نہیں کرتا تھا، کوئی ریلیشن، کوئی تعلق، کوئی کنیکشن ڈائریکٹ عالم کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں تھا، یہ اس سے محبت کرتا تھا اور یہ عالم سے محبت۔ سبحان اللہ۔ اب تو بات سمجھ آ گئی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحیح، چلو انڈائریکٹ ایک واسطے سے پہنچ تو رہا ہے نا عالم کے پاس، سبحان ایک واسطہ ہے، چلو ایک واسطے کے صدقے میں عالم کے دوست کی وجہ سے
اس گناہگار کو میں نے بخشا. سبحان اللہ. تو کرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کرم ہوگا. ہاں. کرم ہوگا. جو کہتے ہیں نا نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوگا. سبحان کہتے ہیں نا کرم ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے جیسا گمان کرے گو میں ویسے کروں. سبحان اللہ. کوئی مددگار نہیں ہے سوا اللہ کے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوا اللہ کے. تو اللہ بھی وہی فرمائے گا میں کروں گا تو ٹھیک، میں چاہوں گا تو کروں گا. جب تیری کسی نے سفارش ہی نہیں کی تو کسی کی مانتا جو نہیں تھا میں کیسے ہم تو ماننے والے ہیں بابا. وَاتَّقُوا إِلَيْهِ وسیلہ مانتے ہیں تو آج گیارہویں کی محفل کا نہیں. سبحان اللہ. یہ لکھ نہیں رہے، یہ فرقہ لکھ رہا ہے نا کہ تیرے غوث کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ. قرآن بھی سن رہے تھے، حدیثیں بھی سن رہے تھے، شوق شوق سے بیٹھے تھے. تو پھر یہ بھی تو رپورٹ تو پہنچے گی نا. تو پھر نام اعمال میں یہ بھی بات ہمارے لیے کافی. سبحان اللہ. اچھا اور حدیث میں ہے گناہگار کا جب وزن ہوگا نا قیامت کے دن تو گناہ زیادہ نیکیاں کم. تو جو معصوم بچے فوت ہو جاتے ہیں نا بچپن میں، بچوں ہے نا سبحان اللہ. بچہ جو پیدا ہوتے فوت ہو جاتے ہیں یا ماں کے پیٹ میں اندر روح کے بعد ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں یا پیدائش کے بعد فوت ہو جاتے ہیں معصوم پاک صاف بچے، وہ آ کر نا ماں باپ کے نیکیوں والے پلڑے میں آ کے بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. شاید آپ دیکھی آپ نے وہ بچے آ کر ماں باپ کو چھڑانے کے لیے نیکی والے دامن میں بیٹھ جائیں گے. فَسَاقَلُوا، پھر دامن نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. پھر حکم آگا تو نیکیاں بڑھ گئی. اب بچہ آ جاتا ہے تو بھاری ہو جاتا ہے. آمنا کلا سچا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میٹھا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سچا نہیں چھڑوا سکتا. سبحان اللہ. سبحان نہ اتنا تو سوچو نا ذرا یہ بتاؤ نہیں میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. جب بچہ آ جائے گا ماں باپ کے نیکیوں والے پلڑے میں بیٹھ جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو اسی لیے یہاں کاؤنٹنگ ہے وہاں کاؤنٹنگ نہیں ہے. وہ بچہ بٹھا کے بھی سبحان اللہ. جنا گھاٹ ٹوٹا رحمت دا. سبحان اللہ. اپنے احمد کا شاعر بتا عبداللہ کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواجہ عبداللہ اصغر، یہ اس کا شعر ہے سرکی کا. وہ کہتا ہے کہ جنا گھاٹ ٹوٹا رحمت دا عیب داراں دے وچ نیک ودے لوگ سن گناہگاراں دے وچ. سبحان اللہ. کرم جب ہوگا جب اللہ بخشنے پہ آئے گا نا تو نہ آپ سے پوچھے گا، نہ مجھ سے پوچھے گا، نہ مولوی صاحب سے پوچھے گا، نہ کسی مفتی سے، نہ کسی عالم سے، نہ کسی عالم سے، کسی سے نہیں پوچھے گا. بابا وہ اپنی کرے گا جو چاہے گا، جس طرح چاہے گا. وہ چاہے گا تو ڈائریکٹ بھیج دے گا، چاہے گا تو کرم نوازی فرمائے گا، کسی کا صدقہ بخش دے گا. حافظ قرآن 70 آدمیوں کو چھڑائے گا. سبحان اللہ. حافظ قرآن، حامل قرآن، حامل قرآن 70 گناہگاروں کو چھڑوائے گا. عالم بھی چھڑوائے گا، پیر بھی چھڑوائیں گے. ہمارے چھوڑانے والے بہت ہیں یار. 11ویں والا بھی چھڑوائے گا. بڑا شاہ جمالی کریم بھی چھڑوائیں گے. کریم بھی چھڑوائیں گے. داتا حجویری بھی چھڑوائیں گے. خواجہ حجویری بھی. ہمارے چھڑوانے والے بہت ہیں. سبحان اللہ. کوئی بھی نہیں. چلو ایک نسل اور آئے گا، وہ نہیں وہ آئے گا، آ جائے گا ہمارے پاس. تم کسی کو مانتے نہیں ہو، تمہارے چھڑانے کے لیے کوئی نہیں. پھر تنہا کٹ کے رہ جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی حاضری قبول فرمائے. اس مسجد کو، اس مسجد کو، اس مسجد کو، اس مسجد کو قیامت تک ہمیشہ. آخر دعوانا الحمدللہ.